الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ سورہ مائدہ آج ہم کر رہے ہیں، آیت نمبر 17 سے ہم کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ لقد کفر الذین قالوا، البتہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے قالوا کہا، کیا کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم، بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کا کہنا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی اللہ کون ہے؟ عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا تھا عیسائیوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو کیا کہہ رہا ہے؟ لقد کفر الذین، جنہوں نے یہ کہا تھا نا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ کفر کیا تھا۔ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں۔ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑا سا دہرائے، پچھلا سبق ہمارا کہاں ختم ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس اب ایک رسول ہماری طرف سے آ چکا، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتابی، جو بہت ساری چیزیں تم کتاب میں سے چھپاتے تھے نا، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزوں سے وہ درگزر کرتا ہے، اور قد جاءکم من اللہ نور، اور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ چکا ہے، وہ کتاب مبین، اور ایک بین واضح کتاب آ چکی۔ اور ہم نے وہاں پر دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ علیحدہ سے کیا تھا، کتاب مبین کا تذکرہ علیحدہ سے کیا تھا، اور کتاب مبین بیسیکلی نور تھا۔ یاد کر لیجئے، اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا تھا بہت سارے لوگ آج ہمارے اندر بھی، امت مسلمہ کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نور کا حصہ بناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بعض احادیث گھڑ رکھی ہیں اس کے سلسلے میں، جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سورج چاند کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو سوئی نہیں مل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مسکرائے تو ایسی روشنی پھیل گئی کہ ان کو سوئی نظر آتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، اور اس کی وجہ سے اس نور سے انہوں نے، یہ موضوع احادیث ہیں، یہ بنائی گئی ہیں، اور یہ آپ کو سننے کو ملیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے وہاں بھی یہ دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اللہ نے کیا تھا، اور یہ نور اور نور ہدایت، نور نبوت بتائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ایک روشنی لے کر آئے تھے، اور یہ کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کی شکل میں بھیجی گئی تھی، اصل میں نور، اللہ کا نور یہ ہے، یہ قرآن ہے نور، ٹھیک ہے، جس کو کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے نور کہہ کے قرآن پاک میں ہی مخاطب کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو پچھلے ایک لیکچر میں یہ باتیں بتائی تھی، نہ صرف قرآن کو اللہ نے، بلکہ اللہ نے تورات کو بھی، اللہ نے انجیل کو بھی نور ہی کہا تھا، ٹھیک ہو گیا، اللہ خود بھی نور، اللہ کا کلام بھی نور۔ تو عقیدے کے اندر بگاڑ عیسائیوں نے کیا تھا، اور کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ، پہلے انہوں نے کیا کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ، پھر کہا کہ وہ ابن اللہ ہے، کہ وہ اللہ کا
بیٹا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ وہ الہ ہے. ٹھیک ہے، پہلے کلمت اللہ بنایا، پھر روح اللہ بنایا، پھر الہی بنا، ابن اللہ بنایا، پھر الہی بنا دیا. گویا گریجولی عقیدے کے اندر ان کے بگاڑ آیا. تو عین ممکن تھا کہ یہ عقیدے کا بگاڑ کہ اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ قرار دے دیا جائے گا، تو اس کو صحیح رکھنے کے لیے اللہ نے فوراً یہ بات بتا دی کہ جن لوگوں نے مسیح ابن مریم کو الہ بنایا تھا انہوں نے کفر کیا تھا. تو اے مسلمانوں، اے امت محمدی کے افراد، تم اپنے عقیدے کے اندر اسلام کا رویہ برقرار رکھنا. کہیں تم اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ کہہ کے اپنے عقیدے میں بگاڑ مت لے کے آ جانا کہ آج تم اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ کہو گے تو کل تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی کو الہ کے درجے پر بھی لے جاؤ گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی جن لوگوں نے دین میں غلو کر لیا، ہمارے ہی مسلمانوں کے اندر آپ کو فرقہ نظر آتا نہیں ایسا کہ جو اتنے شرکیہ اشعار کے ساتھ نعتیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، بھر دو جھولی میری یا محمد. کیا ہے یہ؟ ہے نا یہ شرک. تو کیا وہ اللہ دے سکتے ہیں یا نبی دیں گے؟ اللہ دینے والا ہے نا، نبی تو دینے والے عطا کرنے والے نہیں ہے. تو یہی عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے یا قائم رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً یہ بات بتا دی تھی. اللہ ہمیں بہترین عقیدے کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کہیں بھی ہمارے اندر شرک کا شائبہ بھی ہے تو اللہ اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما کے اس کو اندر سے ہمارے نکال کے ہمیں مخلصین اللہ الدین والے لوگوں میں شامل فرمائے. اچھا ایک بات بتا دیں کہ جب درود شریف بھیجتے ہیں تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچتا ہے؟ کیوں نہیں پہنچتا؟ سلام بھیجتے ہیں تو وہ بالکل پہنچتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث ہے کہ جب کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ مجھ تک پیش کیا جاتا ہے. کیونکہ ہم اللہم صلی اللہ کہتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہم اے اللہ صلی علی، رحمت بھیجیے علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو رحمت کس نے بھیجنی ہے؟ اللہ نے. سمجھ آ گئی؟ اور جب مسجد نبی میں سلام پیش جی ہاں، کرتے ہیں تو وہ بھی ان تک جاتا ہے؟ بالکل چاہتا ہے، بالکل چاہتا اور ہے. پھر یہ عقیدہ واضح ہو جاتا ہے کہ جی وہ تو زندہ ہے تو اسلام کا جواب ہوگا اس طرح کہ وہ ان کو تو وفات ہی نہیں ہوئی. تو انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. الانبیاء احیاء من، ان کی قبروں کے اندر یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن ان کی کیا کیفیت ہے؟ دنیا سے وہ جا چکے ہیں، ہم اس کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اور وَهُمْ يَصِلُّونَ، یہ بھی ہے کہ وہ وہاں نماز کی حالت میں ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ جاتے ہوئے دیکھا تھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. سمجھ آئی؟ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، کنفیوژن نہیں ہے. ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. ہاں جی بالکل نہیں کھاتی، لیکن ہم ان سے اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتے جیسے میں آپ کے ساتھ 1 to 1 کا دنیا میں معاملہ کر. دنیا سے وہ جا چکے ہیں، دنیا سے وہ پردہ فرما چکے ہیں. ہم دنیا میں یا کہہ کے اسی کو مخاطب کرتے ہیں جو میرے 1 to 1 بیٹھے. سمجھ آ گئی؟ اللہ پہنچاتے ہیں. جی ہاں بالکل. اچھا، اور اس کے بعد اب کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان سے کہہ دیجئے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بس کون ہے جو وہ اختیار رکھتا ہو اللہ سے کچھ بھی. یعنی کہ اگر اللہ ساری چیزوں کا اختیار تو اللہ رکھتا ہے کہ ان ارادہ، اگر وہ ارادہ کرے ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، و امہ، اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے تمام کی تمام چیزوں کو، اگر اللہ ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے علاوہ ان کو بچانے کا؟ کوئی بچا سکتا ہے؟ تو گویا اللہ جو مارنے کا اختیار رکھتا ہے یا جو زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، مالک تو پھر وہی ہوگا نا. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو بھی اس کے درمیان ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ تخلیق کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے.
یعنی وہ کہتے تھے نا کہ جی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، کلمہ کن سے جو ہے وہ وجود میں آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے. اللہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کے والد تھے. اللہ نے کہا میں جیسے چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ چاہے تو آدم کو بن باپ اور ماں کے پیدا کرتے، وہ چاہے تو عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کرتے، وہ چاہے تو ہمیں نسل انسانی کو ماں اور باپ کے میل اور فیمیل کے ملاپ سے پیدا کرتے. وہ چاہے تو جس طرح مرضی پیدا کرے، وہ اس کی مرضی ہے نا، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ قادر ہے. ہم اللہ کی قدرت کو چیلنج نہیں کر سکتے، اور ہم اللہ کو ایک انسان کے ساتھ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں. اللہ کو کسی انسان سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، بناتا ہے. تو اللہ تخلیق کرتا ہے، اللہ ہلاک کر سکتا ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام تخلیق کر سکتے تھے یا وہ ہلاک کر سکتے ہیں؟ کر سکتے. وہ تو اللہ ان کو چاہے تو ہلاک کر دے، اللہ نے چاہا جیسے چاہا پیدا کر دیا. تو تم جو الہ بناتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ تو خود تخلیق کرنے پر قادر نہیں تھے، وہ تو خود ہلاک کرنے پر قادر نہیں تھے. اللہ ہی چاہے تو ہر ایک کو ہلاک کرتا ہے، اور اللہ ان کو دنیا سے اٹھا کر لے گیا. آپ پتہ ہے ابھی میں نے وہ جو ذاکر نائک آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک، تو ایک کرسچن کا میں نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں، اور کلام یہ اللہ کا کلام ہے، جیسے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک مجسم شکل میں آ گئے، اللہ کا کلمہ تھے اور ایک انسانی شکل میں آ گئے، اور وہ ازلی ہیں اور وہ اب ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ان کو یہاں سے اٹھا کر لے گیا، ابھی ان کی موت نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کے ریلیجن میں بھی، جیسے ہمارے اسلام کے اندر بھی تو اللہ کا کلام ہے نا قرآن پاک. اور قرآن پاک کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کو انسان کا دوست بنا کے اس کی قبر میں بٹھا دیا جائے گا انسان کی شکل میں، اور قرآن ہی انسان کی شکل میں قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور شفیع بن کر آئے گا، ہے نا. تو جب مسلمانوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے، یہ ایک انسان کی شکل میں مجسم شکل میں آئے گا اور شافی بن کر آئے گا، تو ہم بھی تو وہ کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی مانتے ہیں. اس کا یہ کہنا تھا، سوال تھا. تو پھر آپ ہماری کانسیپٹ کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کر کے آپ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلام اور کلمہ مان کے آپ ان کو کیوں نہیں مانتے؟ اس طرح سمجھ آئی؟ تو بگاڑ بہت زیادہ اس میں آ سکتا ہے اگر انسان عقیدے کو کی اصلاح انسان کے اندر نہیں ہو تو بہت زیادہ بگاڑ آ سکتا ہے. ذاکر نائک کا کیا جواب؟ ذاکر نائک کا جواب جو ہے نا وہ کچھ بہت لمبا جواب تھا، انہوں نے تو اس کو سناپ کر دیا تھا بالکل، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ سے ہم کسی چیز کی مثال نہیں لے سکتے. وہ کلمۃ اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اور یہ کلام اللہ ہے، اور تمام کے تمام انبیاء جو ہیں وہ اللہ کا کلمہ ہی تھے. تمام کے تمام انبیاء اللہ کے کلمہ تھے. اللہ کے کلمے سے، اللہ کی بات سے ہی تو کوئی نبی بنا تھا نا، اللہ کی مرضی سے ہی تو، اللہ کے حکم سے ہی تو کوئی بنا تھا نا. تو وہ نا الفاظ کو گھما رہا ہے، وہ کلمہ ہے، یعنی کہ ایک بات، اور یہ کلام ہے. سمجھ آئی؟ وہ کلمہ کن تھا. کن، اللہ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا، اور یہ اللہ کا کلام. تو ہم اس کو اس کے ساتھ کبھی بھی ریلیٹ نہیں کر سکتے. سمجھ آئی؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام جو کہ قرآن پاک ہے یہ مخلوق ہے، یہ ایک انسانی شکل پہ آئے گا. تو آپ حضرت عیسیٰ کو کیوں نہیں پھر مخلوق کر کے وہ سب مانتے؟ تو کانسیپٹ میں جنہوں نے ٹیڑھ نکالنی ہے وہ بات کو گھما کے ادھر سے ادھر پھراتے ہیں. ہمیں ان باتوں کے جواب دینے آنے چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا قرآن اسی کے لیے شافی بنے گا. سمجھ آئی؟ اللہ اس کو ہمارے لیے شافی بنائے.
اور اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے، کیونکہ یہ کسی کے خلاف حجت بن کر آئے گا اور کسی کے حق میں حجت بن کر آئے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کلمت اللہ کے بعد وہ روح اللہ پر، ابن اللہ کر اور پھر الہ بنا گئے۔ آئی سمجھ؟ اگر اسی کانسیپٹ کو ہم بھی رکھیں گے تو کل کل کا خدا نہ خواستہ ہم بھی اس قرآن کو الہ بنا دیں گے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا، بس اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح کی ہمیں توفیق پر قائم رکھے، صحیح رویے پر ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ان کا ایک اور وہی عمل، اسی کی آگے ڈیٹیل آ رہی ہے کہ وقالت الیہود والنصارى، کہ یہ صرف نصارہ نے نہیں کیا تھا، یہود اور نصارہ دونوں نے ہی کیا۔ ان کے بھی عقیدے میں شیطان نے ایسا بگاڑ لایا کہ وہ کیا کہنے لگے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، چہیتے ہیں، محبوب ہیں۔ پہلے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنایا، پھر الوہیت کے درجے پر پہنچایا، اب خود اللہ کے بیٹے اور چہیتے بن کر بیٹھ گئے۔ شیطان ایسے عقیدے میں بگاڑ لاتا ہے۔ آئی سمجھ؟ تو یہ اللہ کا کلام ہے، ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، اور یہ نور ہے، اور یہ ہمیں اللہ کی رحمت سے سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے گا، روشنی دکھائے گا۔ اور اس کو بیان کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے۔ جی، تو یہ ہمارا کانسیپٹ اور عقیدہ جو چلے گا، اس کے لیے یہ مجسم شکل میں آ کے شفاعت کرے گا۔ اور انبیاء، تمام انبیاء اللہ کے کلمے ہی تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جب عقیدوں میں بگاڑ آتا ہے تو پھر یہود اور نصارہ نے کیا کیا؟ عزیر ابن اللہ بنایا، عیسیٰ ابن اللہ بنایا، اور خود کیا بن گئے؟ نحن ابناء اللہ، کہ ہم خود کیا بن گئے؟ ہم جی اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو جی اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے۔ ہم بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، ہم بھی تو اللہ کی مخلوق، اللہ کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ان کے جو کانسیپٹ تھے وہ کیا تھے کہ وہ ان کا بیٹا ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اور اس حوالے سے وہ اللہ کے شریک بنا رہے تھے، اللہ کو نعوذ باللہ ان کے والد بتا رہے تھے، باپ کا درجہ دے رہے تھے۔ حضرت مریم کو والدہ بنا دیا گیا، ان کی اللہ کی نعوذ باللہ بیوی کا درجہ دے دیا گیا۔ تو عقیدے میں بگاڑ شرک کے حوالے سے ایسے آتا ہے۔ اگر آپ محاورتاً دیکھیں تو ہم سب بھی کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہی، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کا کنبہ ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی میں اب اللہ کی بیٹی ہوں اور اللہ کی بندی ہوں، یعنی کہ اللہ کی بیٹی ہوں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ میرے والد ہیں، یہ بات غلط ہے، یہ شرک کے زمرے میں آنے والی بات ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، کس انداز میں سمجھا جا سکتا ہے، کس انداز میں نہیں سمجھنا۔ اب جیسے محاورتاً ایسی کہہ دیتے ہیں، ہاں میں اپنی بیٹی کی دوست کو بھی کہہ دیتی ہوں یہ تو میری بیٹی ہے، تو کیا وہ میری بیٹی بن گئی؟ نہیں بنی نا، وہ پیار سے بول دیا، میری شفقت، میری محبت اس کے لیے بھی ہے، لیکن وہ میری بیٹی تو نہیں بن گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ نسل والا معاملہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ نسل والا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کیا تھا، جو ان کے عقیدے کا واضح بگاڑ تھا، اور یہ شرک تھا جس کو اللہ نے شروع میں کہہ دیا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا۔ سمجھ آ گئی؟ قل، ان سے کہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہو کہ تم اگر اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہو تو فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر تم اتنے اللہ کے چہیتے اور بیٹے ہو تو پھر تمہارے گناہوں پر وہ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو ایک بشر ہو اس میں سے جو تخلیق کیے گئے، جو بھی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس میں سے تم کیا ہو؟ ایک بشر، ایک آپ سے انسان ہو۔
اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں اس میں سے انسان کیا ہے؟ ایک تخلیق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک تمام تخلیقات میں سے، تمام مخلوق میں سے ایک بشر ہوں اور کچھ بھی نہیں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا اور وہ عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ تو ہمارے عذابوں پہ ہمیں نہ پکڑنا، تو گناہوں پہ نہ پکڑنا، بلکہ اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کو ڈھانپ کر، ہم سب کو اپنی وسیع رحمت کے اندر ڈھانپ کر جنت الفردوس میں لے جانا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی بھی اور زمین کی اور جو بھی اس کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا. یا اہل الکتاب، اب اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اب کیا کرو؟ دیکھو تم کہ قد جاءکم، یقیناً آ گیا ہے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا ایک رسول، ہمارا ایک بھیجا ہوا مرسل، یعنی رسالت بھی دیا، بھیجا ہوا نبی تمہاری طرف بھیجا جا چکا ہے، جس پہ رسالت دی گئی، جس کو قرآن دیا گیا. وہ کیا کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے. یبین لکم، وہ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے واسطے تمہارے، وہ تمہارے لیے سارے دین کے شریعت کے احکامات واضح کرتا ہے. تمہارے اوپر ایک رسول اب ہم نے بھیج دیا ہے. کب بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کب بھیجا؟ اللہ فترۃ من الرسل، اوپر رسولوں میں کی آمد کا جب بہت عرصے سے سلسلہ بند تھا. فترۃ الوحی کا پیریڈ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ فترۃ الوحی ہوا تھا. فترۃ الوحی کیا تھا؟ وحی کو روک دیا گیا ٹیمپریریلی. اور یہاں آ رہا ہے فترۃ من الرسل، رسولوں کو روک دیا گیا تھا. ہمیں معلوم ہے، ہسٹری بتاتی ہے، قرآن بھی بتاتا ہے کہ وقفینا من بعدہ بالرسل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پے در پے بنی اسرائیل میں رسولوں، انبیاء کی لڑی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کر دیا تھا. اور ایک ایک وقت میں دو دو تین تین رسول نبی جو ہے وہ آتے تھے ایٹ اے ٹائم. جیسے کہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، یہ تو تینوں ایٹ اے ٹائم آئے تھے. سمجھ آ گئی؟ حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سب کب تھے؟ ایک ہی وقت میں تھے نا. تو یہ ایک ایک وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف جگہوں پر مختلف نبی بھیجا کرتے تھے. تو جب اتنے زیادہ نبی آتے رہے 1,24,000 کا تذکرہ آتا ہے، اس سے بھی زیادہ کا آتا ہے، 300 نبیوں کا بھی آتا ہے، ڈفرینٹ حدیث اس کے حوالے سے آتی ہیں. لیکن فترۃ من الرسول جب ہوا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. مکہ کی اگر آبادی کے اندر دیکھیں تو یہاں پر تو فترۃ من الرسول 2500 سال کا ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2500 سال کے بعد یہاں پر مکہ کی آبادی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں. تو یہاں فترۃ من الرسول مکہ کی آبادی میں 2500 ایئرز جو تھے وہ تھا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 571 ایئرز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. 571 ایئرز کے بعد ولادت ہوئی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو 612 AD ہو چکا تھا. سمجھ آئی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 612 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی گئی. تو گویا اتنے 100 سال فترۃ من الرسول رہا. سمجھ آ گئی؟ اتنے 100 سال فترۃ من الرسول رہا، وقفہ رہا. کیوں؟ اللہ نے ایک جگہ پر تو 3 نبی ایک ٹائم دیے ہوئے ہیں. ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہم تو کیا یہاں پر اتنا ٹائم کا وقفہ دے کے کیا؟ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسکلی کوئی چیز اللہ کی حکمت سے خالی تو نہیں ہے کہ نہیں؟
تو بیسیکلی کچھ مفسرین جو اس کی ریزن بتاتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انسانی ذہن کا ارتقا ہوتا گیا. ٹھیک ہے, اگر ہم دیکھیں تو ارتقا تو کیا ہوا ہوگا آج کے دور میں جو پہلے تھا کہ آج تک یہ چیز نہیں نکال سکے کہ احرام مصر بنائے کیسے گئے تھے. آپ جا کے اگر روئنز دیکھیں, ایسے کھنڈرات ہیں جو اتنی پرانی بستیاں جو قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ایسے لوگ پیدا کیے تھے کہ ہم نے کبھی, یہاں پہ بھی آتا ہے کہ وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ, کہ ہم نے کسی کو بھی دنیا میں وہ چیزیں نہیں دی تھی جو بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. اتنا کچھ اللہ نے دیا, من اور سلوہ اللہ نے ان کو کھلایا تھا. کہاں سے کداور لوگ, قوم عاد, قوم سمود, کیسے پہاڑوں کو تراش کے باقاعدہ وہ اسپینش جو آرکیٹیکچر ہے اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ پہاڑوں کو تراشا کہاں کیسے ہوگا, کیسے بیلنس قائم کیا ہوگا, کیسے پلرز بنائے ہوں گے. پہاڑ تراشنا اور اس پہ کارونگ کرنا کوئی مذاق نہیں ہے. یہ احرام مصر کے اتنے بڑے بلاکس کیسے رکھے ہوں گے, یہ کون تھے کہ جنات سے کام لیا تھا, کس طرح یہ کیا تھا, کیا علم تھا ان کے پاس کہ ہر ہول میں سے ایک خاص اینگل ہے جس پہ سے نظر آتی ہے. وہ قوم سبا کا تخت اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں 365 طاق بندے ہوئے تھے کہ ہر روز اگلے سورج کی کرن اگلے طاق میں سے اندر آتی تھی. کس نے ان کو یہ علم دیا تھا کہ سال میں 365 ڈیز ہوتے ہیں اور ہر دفعہ علیحدہ اینگل سے سورج کی کرن اس طاق میں سے آئے گی, کل اس میں سے آئے گی, کل اس میں سے آئے گی. کس نے بتایا تھا؟ یہ ایسے ذہنی ارتقا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں علم نجوم ان کا جس عروج پر تھا, آج تو ہم وہاں تک ابھی تک نہیں پہنچے. ہاں سائنسی ترقی بہت ہو چکی ہے, الیکٹرک ٹرینز آ چکی ہیں, آسمان پہ وہ جہاز اڑا رہا ہے, موبائلز آ گئے ہیں, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, ہر چیز آ گئی. اس زمانے میں یہ نہیں تھا, دوسرا تھا, بہرحال تھا. ٹھیک ہے, لیکن اب دیکھا جائے تو آہستہ جتنا بگاڑ آنا تھا, دین کی شکلوں کو جتنا بگڑنا تھا, جو عقیدے قائم ہونے تھے, جس لیول تک بھی انسانیت گر سکتی تھی وہ گر جائے, اللہ نے پورا موقع دیا. سمجھ آئی؟ تو یہ جب ٹائم دیا, جیسے اب آپ نے دیکھا نمرود کے دور میں 5000 بت تھے جن کو پوجا جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد مکہ والوں نے تو کتنے بت بنائے؟ 360. سمجھ آئی؟ تو انسانیت جس لیول تک گر سکتی ہے نا, گر جائے. دین کی شکل میں جتنا بگاڑ لا سکتی ہے لے آئے, الوہیت کے درجے پر جس کو لے جا سکتی ہے لے جائے. اللہ نے اسی لیے دوسری کتب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا, کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے بگاڑ کرنا ہی کرنا ہے. جس لیول پر کرنا چاہتے ہیں کر لیں, جس حد تک گزرنا چاہتے ہیں, گرنا چاہتے ہیں گر جائیں. اللہ نے پورا موقع دیا. ٹھیک ہے, اب جب گر گئے تو پھر انہی میں سے کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو کہ سلیم فطرت ہیں, جو اس قدر شرک سے بھرے معاشرے کے اندر بھی حق کو متلاشی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے صحابہ کرام ملتے ہیں. حضرت سلمان فارسی کس طرح حق کی تلاش میں کہاں سے فارس سے ہوتے کس کے پاس سے گزرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. صہیب بن سنان رومی کیسے کہ یہ سب غلاموں کے ساتھ جو ہو رہا ہے this is all rubbish, یہ نہیں ہونا چاہیے, کچھ ایکوالٹی ہونا چاہیے, یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے. سمجھ آئی نا؟ اسی طرح کتنے لوگ تھے, سعید بن عامر کے جو والد تھے حضرت زید بن عمرو بن نفیل, وہ کس طرح حق کے تلاش میں سرگرداں جاتے ہیں اور واپسی کے سفر پہ ان کا موت ان کی واقعہ ہوتی ہے, اور وہ دعا کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کو اس نبی کی زیارت سے محروم نہ رکھنا. اور پھر سعید بن عامر جو ہے وہ اسلام قبول کرتے, جو کہ حضرت عمر بن خطاب کے بہنوئی تھے. یاد آیا آپ کو کچھ؟
تو کتنی ایسی سلیم الفطرت ہستیاں تھیں جن کے دل میں حق کی طلب تڑپ اور پیاس تھی. تو جب اتنا زیادہ ظلم و جبر اور زور و ستم بھر جاتا ہے نا, تو انسان کہتا ہے کہ there should be something, مطلب یہ سب غلط ہو رہا ہے اور کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو کہ سب کو ایکول پر لے کر آ جائے. جو سلیم فطرت ہے نا, ان کے دل میں حق کی طلب تڑپ اور پیاس آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو جائے. تو جب دین فطرت دیا جائے تو وہ فوراً اس کو قبول کرے. اسی لیے مکہ کی سرزمین کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو دین حق کے متلاشی بہت تھے, ترسی ہوئی دل کی زمینیں بہت تھیں, اور جب دل کی زمین پیاسی تھی نا, تو جیسے ہی اس کے اوپر بارش کا قطرہ پڑتا ہے نا پیاسی زمین پر, تو کیا ہوتا ہے, فوراً جذب کرتی ہے, جذب بھی کرتی ہے, اور جب تھوڑی سی بارش برستی رہے تو وہ جذب بھی کرتی ہے, اور اس میں سے بھینی بھینی معطر سی خوشبو بھی آنے لگتی ہے. آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بارش کی جو پہلے کرتے ہوتے ہیں وہ مٹی کی کتنی خوبصورت بھینی بھینی خوشبو دیتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی ہوا مکہ کے اندر کتنے 100 سالوں سے, 2500 سالوں سے یہ نہیں تھا معاملہ. ہاں, یہود نصارہ کے عقیدوں کے اندر بگاڑ تھے, لیکن ہم دیکھ چکے ہیں یہود کے علیحدہ قبیلے کچھ آباد تھے, عیسائی علیحدہ نجران میں تھے, مختلف جگہوں پر تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دل کی پیاسی زمینوں کے اوپر وحی الہی کی بارش کو برسا کر ان کے دلوں کی زمین کو جو ہے وہ تر کرنا چاہتے تھے, سیراب کرنا چاہتے تھے. پہلے تر ہوئی, معطر ہوئی, سیراب ہوئی, اور پھر بینی بینی خوشبو سارے عالم میں پھیلی, اور عرب سے عجم میں اسلام پھیلا. سمجھ آئی؟ تو یہ فطرت الوحی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا, فطرت الرسول کا پیریڈ, ان تقولوا, یہ کہ تم یہ کہنے لگ جاؤ کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا. یعنی اللہ نے فطرت الرسول رکھا, لیکن دیکھو اللہ نے اب اس کو بھیج دیا ہے نبی کو, رسول کو, اور وہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے. تو کہیں تم یہ نہ کہنے لگ جانا کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا یا بشارت دینے والا آیا ہی نہیں تھا. فقد جاءکم بشیر و نذیر, بس یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس ایک ڈرانے والا اور ایک خوشخبری دینے والا. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ فطرت الرسول کیوں ہوا تھا؟ تاکہ حق کے متلاشی لوگوں کو اور وہ تمام دلوں کی زمین والے پیاسے لوگ, پیاسی زمینوں والے لوگ, ان کو وحی الہی کی بارش ملے, اس کو وہ جذب کریں, اور اس کے اوپر پھر وہ عمل پیرا ہو کر اور آگے پہنچانے والے بن جائیں. اور ساتھ ساتھ وہ جب دیا جائے تو پھر ونس فار آل ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ پہنچ جانے کا سبب اور وسیلہ بھی بن جائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ, اپنی قوم سے. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے؟ یا قومی, اے میری قوم. گویا ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا, ٹھیک, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. تو ایک یہ ریزن بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے عرصے کے بعد بھیجنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے اندر آئے بھی جتنی بگاڑ, جتنی شکلیں ہو چکی تھی, خرابی کے طور پر پہنچ چکی تھی, ان کو ونس فار آل کریکٹ کر دیں, اور وہ دین پھر اصلی شکل میں قائم ہو جائے. اس دین کی حفاظت کا ذمہ پھر اللہ نے اس قرآن کے اندر اٹھایا. آخری آسمانی کتاب قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو تمہارے اوپر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو گویا اللہ نے اس ذکر کی پھر حفاظت کا ذمہ بھی اٹھایا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اسوہ حسنہ بنا کے, رحمت للعالمین بنا کے سارے عالمین کے لیے بھیجا جا چکا ہے. اب دین میں کوئی بگاڑ نہیں آئے گا, کوئی شکل میں چینجز نہیں آئیں گی. جو ہونا تھا, جس طرح سے ہونا تھا, اللہ نے اب اس کو کریکٹ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس قرآن پاک کے اندر پوری کی پوری کھول کے آیات واضح کر کے. جو عقیدوں میں بگاڑ تھا اللہ نے سب کریکٹ کر دیا. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب بتایا کہ دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کرو ان اللہ کی اس نعمت کا جو اس نے تم پر کی تھی. کون سی نعمت؟ کہ جعل فیکم انبیاء, کہ جب اس نے تمہارے اندر نبی بھیجے تھے, نبیوں کا سلسلہ آیا. تو یہ بہترین نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو جو عطا کی گئی تھی. حضرت موسیٰ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک 1800 سال کا وقت تھا, اور اس میں 2000 انبیاء جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر آئے تھے. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا, اور تمہیں اللہ نے بادشاہت دی تھی. کون سی بادشاہت آئی تھی بنی اسرائیل کو؟ یس, نہیں, یس, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بادشاہت ملی تھی. لیکن کون سی بادشاہت؟ وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ, اور تمہیں وہ عطا کیا تھا کہ جو کسی کو جہان میں نے عطا نہیں کی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے در 1800 سال کا. جی ہاں. تو کون سی بادشاہت ملی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو؟ تو وہ بادشاہت تھی جو کسی کو بھی نہیں عطا کی گئی. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں, کالا, ہاں جی, کتنی وسیع اور یہ سلطنت, پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں, پھر اتنا وسیع اور یہ جنات کی حکمرانی, پرندوں کے لشکر, اور جن پتہ نہیں کس کس کے ہواؤں پہ قدرت. تو اللہ نے ان کو بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی. لیکن کون سی چیزیں ہیں جو کسی کو جہان والوں کو اللہ نے کبھی نہیں دی تھی بنی اسرائیل میں سے؟ من اور سلوہ. وہ جو نعمتوں کا پہاڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ جاری ہوا تھا, جب وہ صحرائے نمائے سینا میں جا کے آباد ہوئے تھے, کہ نہ ان کو زراعت, نہ کھیتی باڑی, نہ کچھ کرنا پڑتا تھا. بچہ پیدا ہوتا تھا تو کپڑے پہنے ہوتا تھا, وہی بڑا ہوتا جاتا تھا, وہی کپڑے جو ہے روایات میں آتا ہے وہی بڑے ہوتا جاتا, کپڑے بڑے ہوتے جاتے. تو سبحان اللہ, نہ ان کو کوئی جھنجھٹ, نہ کھانا پکانا, نہ اگانا, نہ کچھ اور, بادلوں کا سایہ تھا, نہ کوئی تنگ کرنے والا معاملہ. پھر وہ چشمے پھوڑے, وہ من ہے نا فن فجرت من حسنت عشرت عینا, کہ اس میں سے 12 چشمے پانی کے پتھر کے اندر سے 12 چشمے پھوڑ نکلے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کے سلسلہ اور بار بار رسول بھیجے جانا, اللہ نے ایسی ایسی فراوانی اور نعمتیں ان کو عطا فرمائی. پھر آہستہ آہستہ یوسف علیہ السلام کے, یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر داؤد علیہ السلام, اور طالوت جالوت کا واقعہ, یہ ہم سب کچھ پڑھ کے آ چکے ہیں نا. تو ہم نے دیکھا اللہ نے کتنی نعمتیں انہیں عطا فرمائی تھی. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو وہی والا واقعہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ, ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ کے آ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کوئی بات بتانا چاہتے ہیں, کوئی اصول مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتے ہیں, وہ ہم سیکھیں گے یہاں پر. کہ اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یا قومی, ہے میری قوم, ادخلوا الارض المقدسہ, کہ اس مقدس سرزمین کے اندر داخل ہو جاؤ. الذی کتب اللہ لکم, کہ وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے. یعنی یہ اس مقدس سرزمین, کون سی سرزمین؟ فلسطین میں داخل ہو جاؤ. کیونکہ یہ کہاں سے آ رہے تھے؟ مصر سے واپس انہوں نے آنا تھا نا فلسطین. یاد آیا آپ لوگوں کو سب کو کہ مصر سے فلسطین جانا تھا انہوں نے. پھر یوشع بن نون کی قیادت میں گئے, پھر وہاں فتح ہوا تھوڑا سا علاقہ, پھر یہ 12 قبیلوں میں بٹ گئے, اور پھر انہوں نے اپنی اپنی ریاستیں بنا لی. پھر قوم عمالقہ ان کے اوپر حکمران ہو گئی, پھر ان کا تابوت سکینہ چھین کر لے گئی. سب کچھ ہم پڑھ چکے ہیں. پھر داؤد علیہ السلام کا دور آتا ہے, جالوت اور طالوت کی لڑائی معاملہ. پھر وہ جاتے ہیں اور اس کو اپنے سرزمین فلسطین کو حاصل کرنے کے لیے. سمجھ آئی نا؟ تو اللہ نے تو ان سے وعدہ کیا تھا, اور اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو جاؤ اس مقدس سرزمین فلسطین میں داخل ہو جاؤ, فتح میں نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, یعنی یہ جگہ تمہارے لیے لکھی گئی ہے, جاؤ اس کو حاصل کر لو. تو اللہ کے باتوں پر توکل کرنا چاہیے تھا, اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی, اور وہ چیز کر لینی چاہیے تھی. اصولاً تو یہی چاہیے تھا نا. اتنی نعمتیں اللہ تمہیں دے رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے یہ کام کر لو, تو کیا چاہیے انسان کو؟
आंखें बंद करके अल्लाह की बात मानी। अल्लाह कह रहा है मैंने इतना कुछ तुम्हें दिया है, जाओ ये भी तुम्हें दूंगा, जाओ मिल जाएगी तुम्हें, जाओ तो सही। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्लाह की बात को मानने के बजाय, अल्लाह के नबी की बात को मानने के बजाय, अल्लाह के वादे पर तवक्कुल करने के बजाय अपने आप को ज्यादा सयाना और समझदार समझा। समझ आई? अपने आप को ज्यादा सयाना और समझदार समझा। अल्लाह सुब्हाना ताला को ये रवैया उनका पसंद नहीं आया। अपने आप को मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं ज्यादा समझदार हूँ, जो मैं सोचती हूँ वो सही है, जो मैं कह रही हूँ ये मेरी नॉलेज के हवाले से ये ऐसे, मुझे तो जाहिरी असबाब ऐसे नजर नहीं आते। मैं कैसे मान लूँ कि जी अगर हमारे पास F-16 भी नहीं है, हमारे पास वॉरफेयर टेक्नोलॉजी भी नहीं है, हम ईमान के बेसिस पर कैसे जाके अमेरिका से जीत सकते हैं? भाई अल्लाह कह रहे हैं अगर जीत जाओगे तो जीत जाएंगे। मुझे क्या करना है? अल्लाह के वादे पर तवक्कुल करना है, ईमान की दौलत को सीने में बिठाकर निकल आना है, बस ठीक है। मेरा ईमान उनकी तमाम की तमाम वॉरफेयर टेक्नोलॉजी को हराने के लिए काफी हो जाए, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया ईमान से लड़ता है मोमिन हमेशा। ठीक है ना? पढ़ के आ चुके हैं, मैं बार बार इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन हाँ जी, इसबाब पे मोमिन खबर पे बिलीव करता है। मोमिन याद रखिएगा खबर पे बिलीव करता है, जो अल्लाह ने वादे खबरें दे दी हैं उन पे मोमिन बिलीव करता है। ठीक है ना? नजर पे बिलीव नहीं करता, जो नजर आता है उस पे बिलीव नहीं करता। मोमिन खबर पे बिलीव करता है, और खबर क्या है? अल्लाह के वादे। अल्लाह ने वादे दिए। अब अगर मैं खबर पे बिलीव करने या तवक्कुल करने के बजाय नजर पे बिलीव करके अपने ब्रेन को इस्तेमाल करूंगी तो मैं अक्लमंद होंगी या बेवकूफ या कम अकल? बेवकूफ होंगी, मैं कम अकल होंगी। तो जब मैं कम अकल होंगी तो क्या मेरे मुझे अल्लाह के वादे मिलेंगे? क्या अल्लाह की रहमतों की हकदार होंगी? डेफिनेटली नहीं होंगी, क्योंकि मैं तो अपने आप को अल्लाह के लेवल पर नाउजुबिल्लाह लेकर आ जाऊंगी ना, कि अल्लाह कैसे कर सकता है ये, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा, मैं तो नजर की चीजों को ऐसा हो ही नहीं सकता। आज बहुत सारे लोग यही कहते हैं, असबाब मोमिन जरूर इख्तियार करे, उसका भी हुक्म है ना, लेकिन तवक्कुल अल्लाह पे करे। असबाब तो सिर्फ गैर मुस्लिमों को दिखाने के लिए, लेकिन तवक्कुल अल्लाह की जात पे करे, यही तो है ईमान, यही तो है मोमिन। तो अल्लाह के नबी ने उनसे कहा कि देखो वला तरतद्दू अला अदबारिकुम, और देख लेना अपनी पीठों के ऊपर पलटना नहीं, पीछे मत हटना। तरतद्दू लौटना नहीं, पीछे मत पलटना, अला अदबारिकुम अपनी पीठों के ऊपर, फतन कलिबू खासिरीन, नहीं तो तुम खसारा पाने वालों में हो जाओगे, खसारा पाने वालों में हो जाओगे। यानी डरना मत, परेशान मत होना, डर के मत भागना, मैदान जंग से पीठ फेर कर भागना कबीरा गुनाह है, नबी ने मना कर दिया, अगर ये किया तुमने तो खसारा पाने वालों में हो जाओगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आगे से अपनी नजर पे बिलीव करते हुए बड़े सियाने समझदार बने। उन्होंने कहा 12 लोगों की एक मुशावरती कमेटी बनाई और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, इनको पहले जाके भेजते हैं फलस्तीन में, वो जाएं उस सरजमीन पे जाके जरा इवेलुएट करके आए, ऑब्जर्व करके आए, और हमें आके बताएं कि भाई हम जा भी सकते हैं वहाँ पे कि नहीं, कितना को माल असबाब चाहिए होगा, कितना को उनकी तैयारी है, क्या हम उन पे समझ आ रहे हैं आपको बातें? तो उन्होंने आगे से मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहा कि भाई हम तो इस तरह से नहीं जाएंगे, एक कमेटी बनाओ, फलाने लोग जाएं 12। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो ठीक है, तुम ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लो, लेकिन याद रखना कि जो लोग वहां से देख कर आएंगे ना, वो आके सारे आलम में मत बताना, सिर्फ मुझे बताना। अफवाह रसानी से मना कर दिया, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए ना कि मना कर दिया गया है ना कि जब तुम कोई ऐसी बात देखो तो साहिबे जिम्मेदार अफराद तक जाके पहुंचाओ, ताकि ये ना हो कि लोगों में खामखा पैनिक क्रिएट हो जाए और मुसीबत हो जाए, ताकि जिम्मेदार लोग जो है वो उसका सद्देबाब प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पर कर सकें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको ये कह दिया कि ठीक है ऐसे कर लो, लेकिन आके मुझे बताना। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जब वहां पर होकर आए
تو انہوں نے نبی کے پاس جا کے بتانے کے بجائے سارے عالم میں اعلان کر دیا. کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین, کہ وہاں پر تو جبار قوم رہتی ہے, بڑے ظالم جابر لوگ رہتے ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, اور بے شک ہم تو ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکلنا چاہیں. یعنی کہ وہ جو جبار, جو بڑے قد و قامت والے لمبے تڑنگے لوگ وہاں پر رہتے ہیں, وہ جب تک وہاں سے نکلیں گے نہیں, ہم اس سرزمین پر کبھی نہیں جائیں گے. وہ فلسطین میں بہت لمبے چوڑے جسم والے, قد و قامت والے اور بڑے طاقتور لوگ رہا کرتے تھے. وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا, پس اگر وہ اس میں سے نکل جائیں گے تو فَإِنَّا دَاخِلُونَ, پس بے شک ہم پھر وہاں پر داخل ہو جائیں گے. قَالَ رَجُلَانِ, کہنے لگے رجولانی یعنی کہ دو مرد. رجولان, اللہ نے کہا دو مرد ایسے تھے اس کے اندر. ان دونوں مردوں نے کہا, ان دونوں مردوں کی یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی صفت قائم کی ہے, بڑی بات کی ہے. ایک طرف تو قوم کا رویہ بتایا جو پوری کی پوری قوم ہی ایسی بات کر رہی تھی, اور دوسری طرف وہ لوگ جو من الذین یخافون, جو ڈرتے تھے, جو ڈرنے والے تھے. انعم اللہ علیہما, اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا تھا. یعنی کہ دو لوگ ان میں سے مرد ایسے تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر انعام کر رکھا تھا. سب سے بڑا انعام اللہ کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو تقوی عطا فرما دے, اللہ ایسی ہدایت عطا فرما دے کہ اس ہدایت سے اس کو اللہ کا خوف عطا ہو جائے. اللہ ہمیں اپنا تقوی عطا فرما. اللہم آتی نفسی تقوی, اللہ ہمیں اپنا ایسا تقوی عطا فرمائے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک, کہ اللہ ایسا تقوی, ایسی خشیت عطا فرما کہ جو میرے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے. تو یہ وہ نعمت تھی اللہ کی جو دو لوگوں کو عطا ہوئی تھی. وہ کون تھے تو روایات سے پتہ چلتا ہے, وہ ایک تو یوشع بن نون تھے اور دوسرے غالب تھے. ٹھیک ہے, تو یہ دو لوگ تھے. انہوں نے کیا کہا, ان کے پاس اللہ کا خوف تھا, اللہ کا تقوی تھا. انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب, داخل ہو جاؤ اس زمین میں اس دروازے سے, یعنی کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر سے گھس جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ, پس جب تم سب اس میں داخل ہو جاؤ گے, فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, پس بے شک تم ہی غالب ہونے والے ہو گے. یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے وعدوں پر توکل تھا, جو اللہ کی خوف رکھنے والے تھے, اللہ کو مان کے, اللہ کی مان کے, نبی کی مان کے, اور پھر اللہ کے وعدوں پر توکل کرنے والے تھے. ان کو علم تھا کہ واقعی ہم ہی غالب رہنے والے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اگر تمہارے اندر ایسا ایمان ہوگا تو تم ہی غالب ہونے والے ہوگے, تم ہی اوپر آؤ گے. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین, اور اوپر اللہ کے ہی تمہیں چاہیے کہ تم توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو. اللہ میں ایسا ہی اپنا توکل عطا فرمائے اور ایسا ایمان بھی عطا فرمائے. دیکھیے اللہ کی سنت دیکھیں یہاں پر. ایک طرف تو بنی اسرائیل اہل کتاب کا غلط روی بتائی جا رہی ہے, اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذکر خیر باقی رکھے ہوئے ہیں ان دو افراد کا جن کے دلوں میں تقویٰ تھا, جن کے دلوں میں اللہ کا توکل تھا, یوشع بن نون اور غالب. تو کیا اصول ہے کہ وہ افراد چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو, دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو وجعلنی لسانہ صدق فی الآخرین کا دعائیں تو ہمارے نبی حضرت ابراہیم بھی مانگتے تھے کہ اللہ میرا ذکر خیر بعد کی نسلوں میں جاری رکھنا. تو ذکر خیر بعد کی نسلوں میں کیسے جاری ہوتا ہے کہ اللہ نے دو لوگوں کا تذکرہ ذکر خیر قیامت تک کے لیے قائم کر دیا. کون لوگ تھے وہ؟ جن کے اندر اللہ کا تقویٰ تھا, اللہ کا خوف تھا, اور اللہ کے باتوں پر توکل کرنے والے تھے. اللہ ہمیں متوکلین میں شامل فرمائے, اللہ ہمیں متقین میں شامل فرمائے. سمجھ آ گئی؟ وہ کس سے ڈر رہے تھے؟ وہ جباروں سے ڈر رہے تھے, وہ سپر پاور سے ڈر رہے تھے, وہ طاقتوروں سے ڈر رہے تھے, یا وہ نظر پہ بلیو کر رہے تھے؟
وہ نہ نظر پہ بلیو کر رہے تھے، نہ سپر پاور سے ڈر رہے تھے، نہ جباروں سے ڈر رہے تھے، نہ طاقتوروں سے ڈر رہے تھے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈر رہے تھے، وہ خبر پہ یقین کر رہے تھے، وہ توکل کرنے والے تھے۔ تو جو لوگ توکل کرنے والے ہوں گے اور اللہ کے وعدوں پر خبر پر بلیو کر کے اپنے اعمال کرنے والے ہوں گے، خواہ وہ تھوڑے بھی ہوں گے، اللہ ان کا ذکر خیر ضرور باقی رکھے۔ اگر ہم چاہتے کہ ہمارا ذکر خیر بھی باقی رہے تو پھر ہمیں بھی ان صفات کو اپنے اندر قائم کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اصول سمجھ آ رہا ہے یہاں پر؟ یہ واقعہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن بتانا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے کہ ہمارا ذکر خیر بھی قائم رہے اور ہماری بھی آگے سے آگے اولادوں کا بھی ذکر خیر قائم رہے، تو اپنی اولادوں کو بھی اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے اور خود بھی اس چیز پر تیار ہونا ہے کہ اللہ کے وعدوں پر توکل کرنا ہے، خبر پر بلیو کر کے چلنا ہے، اللہ کی تقوی اور اللہ کی خشیت کو اپنے اوپر حاوی کر کے چلنا ہے، اللہ پر ایمان رکھ کے چلنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمارا ذکر خیر بھی ایسے ہی قائم رکھیں گے۔ قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ، انا بے شک ہم لن ندخلها، ہرگز ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، ابداً کبھی بھی، ہم کبھی بھی اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں پر ہیں۔ یعنی وہ اتنے ڈرپوک تھے۔ کون ہوتا ہے ڈرپوک؟ منافق۔ کون ہوتا ہے بزدل؟ منافق۔ آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ نماز کے بعد کے مسنون اذکار میں بزدلی سے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی۔ تو منافق بیسیکلی بزدل ہوتا ہے، منافق بیسیکلی جہاد کرنے سے ڈرتا ہے، پیچھے رہتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کبھی بھی اس جگہ نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ وہ ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں پر رہیں گے۔ تو اب کیا کرو؟ فَذْهَبْ أَنْتَ، پس تو جا، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب جائے، بس تو جا اور تیرا رب جائے، یعنی کہ تو اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب بھی جائے۔ ایسے بول رہے ہیں کہ جو وہ گیا کہ وہ اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے۔ منافق کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ کھوٹ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے۔ اب ان کو کیا ہو گیا؟ اگر اللہ اتنے وعدے آپ کو دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اور آپ کا رب بھی جائے، فقاتلا، بس آپ دونوں ہی لڑیں، انہا ہنا قائدون، ہم تو یہیں پر بیٹھے، ہم تو وہاں پہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک جبار وہاں سے نکل نہیں جائے۔ تو آپ اتنا زیادہ وہ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جائیں، آپ کا خدا بھی جائے۔ ایسے بول رہے ہیں جیسے اللہ ان کا اللہ نہیں تھا، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو فرعون سے تمام نشانیاں دیکھ کر وہاں سے نکل کے اپنے سامنے سمندر کو پھٹا ہوا دیکھا، راستہ بنا ہوا دیکھا، اس میں سے کراس کر کے دیکھا، من و سلوہ کھایا، سب بادلوں کا ابر کا سایہ ملا، پانی کے چشمے بہ گئے، ان کے لیے اتنی اللہ کی فراوانیاں، نعمت کا سلسلہ، وہ سامری کا معاملہ، سب کچھ ہو گیا۔ تو رات 10 کمانڈمنٹس، اللہ کو جارتن دیکھنا، کیا کیا تھا، کوہ طور کو اٹھا کے معلق کیا، ہر چیز، ہر نشانی دیکھنے کے باوجود بھی اتنی ڈٹائی۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہود قوم کی ہٹ دھرمی، ان کا رویہ، جو مرضی اللہ نے نعمتیں تمہیں دے دی، اب بھی تم یہ کہہ رہے ہو جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑے، ہم یہی بیٹھے، اور جب تم وہاں سے فارغ ہو جاؤ گے تمہیں فتح مل جائے گی، ہمیں بتا دینا، ہم آ جائیں گے۔ اللہ ایسے نفاق سے ہم کو بچا کے رکھے۔ اللہم طاہر قلوبنا من النفاق وعمل من الریاء ولسان من الکذب وعین من الخیانہ۔ ہمیشہ اللہ سے بزدلی سے بھی پناہ مانگے، منافقت سے بھی پناہ مانگے، توکل مانگے، ایمان مانگے، خشیت مانگے، تقوی مانگے، اور اللہ آگے بڑھ کے ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے یہ بھی مانگا کرے۔ قالا، کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لا املکو، نہیں میں اختیار رکھتا، الا نفسی، مگر اپنی ذات پر، و اخی، اور اپنے بھائی، ففرق، یعنی میرا اختیار صرف مجھ پر ہے یا میرے بھائی پر ہے؟ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ موسیٰ علیہ السلام۔
قوم کا یہ رویہ دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میرے رب، میرا تو اختیار صرف اپنی ذات یا اپنے بھائی پر چل سکتا ہے، اس قوم کے اوپر میرا کوئی اختیار نہیں چل سکتا، میں بے بس ہوں۔ آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اولاد پہ ہمارا اختیار ہے یا ہماری کلاس پہ ہمارا اختیار؟ ہمارا اختیار صرف ہماری اپنی ذات پر ہے، بس ہم اپنے آپ کو تو صحیح کر لیں۔ وہ اتنی منعم قوم اتنی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہم ایسے ہی نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور نبی نے کیا آگے سے بولا، فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ الْفَاسِقِينَ، کہ تو میرے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان کیا کر دے، فَفْرُقْ، جدائی ڈال دے، پھاڑ دے، فرق کر دے۔ وہ کیا رویہ ہے نو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ منافق سے دوری اختیار کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں بھی ہمارا دین یہی سکھاتا ہے نا کہ اگر تمہارے قل ان کنتم آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها تجارتاً تخشون کسادها ومساکن ترضونها، یعنی تمہاری یہ تمام چیزیں، یہ 5 رشتہ داریاں، پھر مال اسباب، تمہارے گھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، فتربص، بس تم پھر دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، حتی یأتی اللہ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہاں تک کہ اپنا فیصلہ اللہ نہ لے اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو گویا جن کے لیے یہ ساری چیزیں محبوب ہیں، اللہ اور اس کے رسول اس کے جہاد سے، وہ کیا ہے؟ منافق ہیں۔ منافق سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کنارہ کشی اختیار کر لو۔ اور ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے نا، تم ولایت کا معاملہ کس سے کرو گے؟ مومن ولایت کا معاملہ صرف مومن سے کرے گا۔ اور اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی بھی کفر کو ایمان پر ترجیح دیں تو تم ان سے بھی ولایت کا معاملہ نہیں کرو گے۔ کیٹیگوریکلی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی، ان سے دوری اختیار کرنی ہے۔ نبی کا بھی یہی رویہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ میں بھی اللہ تم میرے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے، منافق کا ساتھ بھی نہ ملے۔ اگر منافق ساتھ رہے گا تو وہ نفاق کا اثر آپ کے اوپر بھی آئے گا، اور آپ نفاق انسان کے ایمان کو ہلاک کر دیا کرتا ہے۔ قالا، تو اللہ تو کیا کہا، اللہ نے ان کی اس دعا کے بدلے میں ان کی دعا کو قبول کیا اور یہ کہا فَإِنَّهَا، پس بے شک یہ جو سرزمین ہے، مقدس سرزمین فلسطین کی، محرمۃ، حرام کر دی گئی، علیہم، کن کے اوپر؟ ان کے اوپر۔ یہ لوگ یہ رویہ اختیار کر رہے تھے، جہاد سے لڑ رہے تھے، اللہ کے وعدوں پر توکل نہیں کر رہے تھے، تو یہ مقدس سرزمین جس کی فتح میں نے ان کے لیے لکھ دی گئی تھی، ان کے اس رویے کی وجہ سے میں نے اس کو ان کے اوپر حرام کر دیا ہے، 40 سنتاً، 40 سال تک، یتیہون فی الارض، وہ زمین میں دوڑے دوڑے پھریں گے، سرگرداں پھریں گے۔ فلسطین کے ہاں جی، اور ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس نہ غم کرو، ترس کھاؤ اوپر فاسق قوم کے، یعنی فاسق قوم اب اس حال میں رہے گی، یہ قوم جو کہ منافق تھی، اس نے اللہ سے وعدوں کو توڑ دیا، اللہ سے وعدے توڑنے والا میں نے بتایا تب فاسق ہوتا ہے، یہ فاسق قوم جو اللہ کے وعدوں کو پر توکل نہیں کرتی، اس نے اللہ تعالیٰ نے تو ان سے خوب وعدے بھی کیے تھے نا، اللہ نے طور کو اٹھا کر ان سے وعدہ لیا تھا، معلق کیا تھا کہ تم اس کو خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تم اس کو مضبوطی سے تھامنا، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، یعنی تہتدون، یعنی کہ تمہیں جو اس میں دیا جا رہا ہے اس کو پکڑے رکھنا، اس کو بار بار دہراتے رہنا تاکہ تمہیں ہدایت ملے، غور سے سنو جو اس میں تمہیں بتایا جا رہا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام۔ اتنے وعدے اللہ نے ان سے کیے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے سارے وعدے توڑ دیے، بھلا دی۔ تو جو قوم
اللہ سے وعدے کرنے کے بعد اپنے ان وعدوں کو توڑ دے یا بلا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتا ہے کہ اس کے اوپر 40 سال تک اللہ نے ان کے ساتھ ایسا کیا کہ ان کو زمین میں سرگرداں پھرایا. وہ جہاں سے شروع ہوتے سارا دن گھوم کے وہاں پہنچتے، رات کا پڑاؤ کرتے، صبح اٹھتے تو وہیں پر ہوتے تھے جہاں سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا. 40 سال گزر کے پوری نسل ان کی ایک مٹ گئی، مر گئی، کھپ گئی. جو بچے تھے وہ پھر بڑے ہوئے اور پھر انہوں نے جا کے اپنے وقت کے نبی سیموئیل کو کہا اور انہوں نے پھر جا کے جالوت کو بادشاہ بنایا، طالوت کو، اور طالوت سے نے پھر جالوت کے ساتھ لڑائی کی اور پھر اس کے ساتھ سارا کا سارا معاملہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. سمجھ آئی؟ تو یہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا تھا 40 سال تک. آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو بحیثیت قوم ہم نے بھی اللہ سے وعدے کیے کہ اللہ تو ہمیں یہ سرزمین دے، مقدس سرزمین، ایک خطہ دے دے جس پہ ہم تیرے دین کو نافذ کریں. ہم نے لگایا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ آپ ہمیں یہ دیں، ہم یہاں پر آپ کے دین کا نفاذ کریں گے. 70 years، more than 70 years ہو چکے ہیں، ہے نا؟ اور آج تک ہم نے اس اسلامی سرزمین کے اوپر اللہ کی شریعت، اللہ کے دین کا نفاذ نہیں کیا. ہم آج تک اللہ سے اس کیے ہوئے وعدے کو توڑے ہوئے بیٹھے بھولے ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کچھ. اللہ نے ہمیں نعمتوں بھری یہ سرزمین عطا فرمائی. کیا ہے جو اللہ نے ہمیں اس خطے میں نہیں عطا کیا؟ سونا اگلتی ہوئی سرزمین، لہلہاتے ہوئے کھیت، کانوں سے بھرے ہوئے پہاڑ، سونا چاندی، عربین سی کا ساحل. سب سے زیادہ سونا اس ساحل پہ دنیا میں پایا جاتا ہے. سونے کی کانیں، کوئلے کی کانیں، ہیروں کی کانیں. دنیا میں جتنی ہیروں کی کانیں اس میں سے 12 میرا خیال ہے ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے، لیکن سب بند کر کے رکھی. اور آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ یتیہون فی الارض، ہم زمین میں سرگرداں. وہ 70+ years ہمارے ہو چکے ہیں، لیکن ہم جہاں سے شروع ہوئے تھے اس سے بھی پیچھے آ چکے. پالیسیز بناتے ہیں، ہیلتھ کیئر پالیسیز، ایجوکیشنل پالیسیز، کچھ بھی نہیں ہوتا. جو پہلے تھا آج اس سے بھی گر چکے. انفلیشن اتنی ہو چکی ہے کہ بچہ رو رہا ہے. گھر گھر میں جو ہے وہ لوگ لوٹ کے کھانے کے لیے تیار ہیں. ایک دودھ کا ڈبہ 1 لیٹر 400 روپے کا ہو چکا ہے. کہاں سے اپنا گزارا کریں؟ پاکستانی پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے؟ جب آپ جو باہر ٹریول کرتے ہیں تو سب عقل ٹھکانے آ جاتی ہے اور سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ویئر آر وی اسٹینڈنگ، ہم کدھر ہیں، کدھر کھڑے ہیں، کس ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں. ہم خود کرپٹ، ہمارے حکمران کرپٹ. ہم خود خراب ہیں تو ہمارے حکمران بھی صحیح نہیں ہوتے. ہم اپنی گورنمنٹ کو روتے ہیں، آج ہم خراب ہیں. ہمارا ایک بچہ چور ہے، ہمارا ریڑی والا چور ہے، ہمارا لائر چور ہے، جھوٹا ہے، فراڈ ہے، بزنس مین فراڈ ہے، کمیونٹی فراڈ ہے. اوور آل کی بات کر رہی ہوں. آٹے میں نمک تو سب جگہ ہے، انہی کی وجہ سے شاید یہ ملک چل رہا ہے. آج ہی مارننگ میں ایک جگہ گئی ہوں، کوئی ڈاکٹر صاحب تھے، وہ باہر سے سویڈن صاحب بہت سال رہ کر آئے، اسپیشلسٹ ہیں وہاں کے. انہوں نے اپنا ایک انسٹیٹیوٹ ادارہ بنایا ہے. کمال کا دیکھنے والا وہ ادارہ تھا. کیا انہوں نے پیسے کی لاگت لگا دی. کہتے ہیں کہ میں وہاں، کہتے ہیں میرے پاس 19 ایکڑ زمین ہے اور سارے کا سارا وہ میڈیکل کالج اور ہاسپٹل اور سب کچھ وہ بنا رہے ہیں اور فری ایجوکیشن دیں گے. جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے فری 5,000 روپے صرف لے رہے ہیں اور لائٹ کے کورسز پہ کورسز کرائے جا رہے ہیں. دیکھنے کا ادارہ تھا. سب کچھ وہاں سے امپورٹڈ سامان لے کے آئے ہوئے تھے، الیکٹرانک بیڈز لے کے آئے، بھرے ہوئے رکھے تھے.
किस जगह? लेकिन यहाँ हमारे बिल्कुल 10 मिनट के फासले पर हमारे यहाँ से। रहने नहीं देना है। देखिए नूर जहाँ कहने का मतलब है कि अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है। ये बेलिया रोड पर हाँ जी, नहीं बेदिया रोड पर नहीं, बिल्कुल हमारे इधर है जहाँ आलू वाला, आपको मालूम है? जी 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 उस साइड पर जाते थे ना जी पर रोड। अभी आप बिल्कुल जहाँ से हमारी शंघाई रोड से आप जब मोटरवे पे चढ़ते हैं तो राइट पे चले जाएं, आप मोटरवे पे ना जाएं, नीचे नीचे से ही आता है, बिल्कुल करीब था जहाँ से जस्ट 5 मिनट्स अवे। और आई वॉज लिटरली अमेज्ड टू सी कि इतना जबरदस्त, मैंने कहा यही लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारा मुल्क चल रहा है, जो वाकई ऑनेस्ट हैं और सिंसियर हैं। आप यकीन करें, आप बिलीव करें, हमारे यहाँ हर कोई दूसरे को लूटने के ऊपर है। मुझे इतनी तकलीफ होती है। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ जो मैंने देखा, बस में हम चढ़े हैं, मैं बाहर गई हुई थी, बस में हम चढ़े हैं, आगे वाली दरवाजे से आप चढ़ते हैं, आपके कार्ड स्वाप करना होता है और कार्ड से जो है वो आपकी टिकट कट जाती है। आप अगली वाली रो से चढ़े तो पिछले वाले उतरने का डोर होता है, वहां से भी ना रश काफी था तो पीछे से भी लोग चढ़ गए। तो मैं थोड़ा सा खटकी, मैंने कहा ये पीछे से चढ़ गए हैं तो ये तो गलत इन्होंने किया। जब गाड़ी के दरवाजे, बस के दरवाजे बंद हो गए, पीछे से कार्ड दिए जा रहे हैं कि आप हमारे कार्ड को स्वैप कर दें, काइंडली कार्ड को हमारे स्वैप करके हमारे टिकट कटवा दें, यानी कि फ्री ट्रैवल नहीं कर। जब एक इंसान खुद अपने लेवल पर ऑनेस्ट नहीं होगा ना अपने आप से, तो कभी भी हमारी हुकूमत तरक्की नहीं कर सकती। आज हम दूसरे को लूटने के लिए तैयार हैं, अपना देना तो बहुत दूर की बात है। हमें खुद अपने आप को सही करना है। जब हम सही होंगे, हमारे अंदर के अंदर तकवा होगा, खौफ खुदा होगा, तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। आज हमें खुद सही होना है। हम कहते हैं हम क्या देखें, हमें क्या नजर आ रहे हैं, हमारी तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, पाकिस्तान कहाँ जाएगा, हम किससे लड़ेंगे, हम ये कर लें, हम आज सेकंड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री बने हुए, हम उनके गुलाम हैं, हम वो लोग जीत गए थे। हम किस चीज को देख रहे हैं? अपने आप को तो सही करें, अपना लेवल तो ठीक करें, खुद ब खुद अल्लाह ऊपर लेकर जाएगा। अल्लाह ने कहा अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ऊपर जरूर जाओगे। आज हम ऊपर इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि आज हमारे ईमान ऐसे नहीं है। तो बस जब तक हम अपने आप को सही नहीं करेंगे तो यतीहून फिल अर्द का मामला आज हमारे साथ चलता ही रहेगा। उनके साथ 40 साल तक चला था, आज 760s की दहाई तक अगर हम देखें ना तो PIA की एयरलाइन वॉज वर्ल्ड्स नंबर 1, जब हाँ जी नंबर पर, सेकंड नंबर पर आने वाली एयरलाइन थी, और आज कोई पूछता भी नहीं। 3 साल पहले भी ठीक हो गई। हाँ जी, तो अभी देख लीजिए कि हम पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। ये हम जब तक अपने अल्लाह से किए हुए वादों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारा भी यही हाल रहेगा। अल्लाह हमें अपने वादों को पहचानने की, आगे इसको बताने की और इसको फुलफिल करवाने और करने की तौफीक नसीब फरमाए। हम सबका इंफरादी तौर पर फर्ज है कि हम खुद करें और फिर आगे अवेयरनेस दें, दूसरों को भी बताएं कि हम इस वादे को तोड़े हुए हैं कि हम अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह के दीन को नाफिज करें, दीन का निफाज करें, शरीयत का निफाज करें। आज कोई शरीयत का निफाज हमारे सरजमीन पर नहीं है। हमारे घरों में नमाज ही नहीं, कुरान नहीं आता किसी को। खुद पढ़ें, खुद समझें, समझाएं, बताएं लोगों को अपने लेवल पर। कितनी ख्वातीन यहाँ पर है, हम बार बार यहाँ पर आते हैं। अपनी इस्लाह करें, सब के सब करें, घर में करें। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा हामी और नासिर होगा, हमारा साथी बनेगा, क्योंकि अल्लाह की मदद उन्हीं के लिए है जो अल्लाह के बातों पर तवक्कुल करते हैं। अल्लाह ने क्यों फतह लिखी थी उनके लिए? अल्लाह ने क्यों मदद का वादा किया था? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के बातों पर तवक्कुल किया था। और बनी इस्राइल हजरत मूसा के साथ निकलकर फिरौन के वहां से वापस आए थे और अल्लाह की शरीयत को थामना चाहते थे। वादा करके आए थे, निकले थे फिरौन के वहां से और आए वहां पर, भूल गए। फिर उनको सीधा किया अल्लाह ने, फिर तौरात अता की, फिर भूल गए, फिर अड़ी, फिर सख्ती, फिर अल्लाह ने खींचा, फिर उनसे वादा लिया, कोहे तूर को मुअल्लक किया। बार बार अल्लाह उनको झंझोड़ता रहा।
جھنجھوڑتا. اللہ آج ہمیں بھی تو جھنجھوڑتا رہا ہے, بار بار جھنجھوڑتا ہے. عذابوں کے سائے ہمارے اوپر نہیں آتے؟ کیا عذاب نہیں آتے ہمارے اوپر؟ کیا سیلاب نہیں آتے؟ کیا ناردرن ایریاز میں سیلاب کم ہے؟ کیا بارشوں کا وہ زلزلے بارشوں کا معاملہ کم ہے؟ اللہ کے عذابوں کی شکل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جو مہنگائی کا عذاب ہے, یہ جو حکمرانوں کا جو طبقہ ہمارے اوپر آ کے بیٹھا ہے, یہ بھی ہے مسلط, یہ بھی تو عذاب کی شکل ہے. اللہ بار بار مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ میری مدد تمہارے لیے اسی وقت آئے گی جب تم میرے وعدوں پہ توکل کرو گے اور میرے سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو گے. ہم ہر وقت اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پڑھتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں اور اپنے دوپٹے کو دوسری طرف پھینکتے ہیں اور اپنے وہی اعمال میں شروع ہو جاتے ہیں. ہے نا, ہم تو وعدے اللہ سے پورے ہی نہیں کر رہے. وہی شرکیہ معاملات ہیں, وہی ہمارے صبح و شام ہیں, وہی ہمارے بدھ و باش ہیں, وہی ہمارے اتوار ہیں, وہی ہمارے تہوار ہیں, وہی ہمارے رسوم و رواج ہیں, وہی ہماری شادی بیاہ ہیں اور وہی ہماری سوگواری کے معاملات ہیں. اچھے خاصے قرآن پڑھنے سمجھنے والے بھی آج میں آپ کو بتا رہی ہوں, میری اپنی کلاس میں آنے والے لوگ, مجھے بہت تکلیف ہوگی اگر میں آپ کے گھر خدا نخواستہ کسی کی بھی فوتگی ہو جائے اور میں یہ نہ دیکھوں کہ وہاں پہ آپ نے میت کی جو بخشش کی دعا ہے وہ نہ پڑھنے کا اہتمام کیا. قرآن کلاسز میں آنے والے افراد اتنے ہم اس کا شکار ہے, ہمارے اوپر حاوی ہے کہ ہم وہاں پہ تسبیح یہ سپارے منگوا کے رکھتے ہیں, وہ گٹھلیاں منگوا کے رکھتے ہیں اور بخشش کی دعا ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی, جو شیطان ہمارے دماغوں سے نکلوا دیتا ہے. لوگ ایک دفعہ پڑھ کے پرچہ رکھ دیتے ہیں. جی, جو اصل پڑھنے کی چیز تھی وہ ہم چھوڑے بیٹھے. اتنی رسوم و رواج ہمارے اوپر مسلط ہو چکی, ان کو صحیح کرنے کی ضرورت. ذکر اذکار آج ہم نے مسنون قرآن نماز کے بعد کے پڑھے. اب لوگ کہیں کہ کیا ہو گیا اگر ہم جی اجتماعی دعا بھی کر لیں. آپ کر لیں, لیکن دعا بھی ذکر اذکار تو مسنون تھے, آپ وہ تو نہ چھوڑیں. بات وہی ہے کہ ہم نے مسنون کو چھوڑ دیا ہے تو دوسری غیر اہم چیزیں ہمارے اندر زیادہ رواج پا گئی ہیں, تو اصل چیز سے ہم ہٹتے جائیں. جب ایک بدعت آتی ہے یا تو سنت ہٹ جاتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سنتیں آئیں تو ہمیں غیر اہم یا جو ہم نے خود سے دین کے حصے بنا دیے ان کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا. جو فوتگی کے موقع پر قرآن پاک پڑھانا اور یہ گٹھلیاں پڑھانا, یہ کیا مسنون ہے؟ کیا مسنون تھا؟ وہ دعا جس کا جو میت ہے وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے. اللہم اغفر لہ ورحمہ, اتنا ہی پڑھ لیں. نہیں یاد ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے پیپرز پہ لکھ کے ہم نے یقین مانیے کسی کا اس طرح سے ڈیتھ ہو گئی, اب یہ دعا بڑی تھی اور وہ گاؤں تھا اور وہاں پر ہر ایک کو دعا نہیں یاد ہوتی یا پڑھنا, اتنی سی لکھ کے اللہم اغفر لہ ورحمہ, اللہم اغفر لہ ورحمہ, یہ نہ لکھ کے مختلف جگہوں پہ جہاں سب لوگ بیٹھے تھے وہاں لگا دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو ہے نا دانے پڑے نا اس پہ یہ پڑھنا ہے, یہ جو یہاں لکھا ہے یہ پڑھنا ہے. دانے پڑھ لو تمہیں تسلی ہو جائے, پڑھنا یہ ہے, قرآن نہیں پڑھنا, یہ پڑھنا, یہ پڑھ کے بخشو. شروع میں درود شریف پڑھو اور یہ دعا پڑھو. چھوٹی سی چیز ہے نا, لیکن یہ بخشش کی دعا سمجھ آئے. اور عورت مرے تو اللہم اغفر لہا ورحمہ. دوسری طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے اللہم اغفر لی ورحم واغفر لہ, اللہم اغفر لی واغفر لہ ورحمہ. سمجھ آئی, اللہ مجھے بھی بخش دے
اور اس کو بھی بخش دے اور اس پر رحم کر. یہ بھی لکھ کے لگایا جا سکتا ہے. سمجھ آئی نا؟ اصل کیا ہے؟ بخشش کی دعا ہے جو آپ نے بھیجی. تو کم سے کم ہم غیر اہم کو ہٹا کر اہم کو لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ توکل بھی آتا جائے گا اور ہماری اصلاح بھی ہوتی جائے گی. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. بچے تو جو باقی 3 دن کا سوگ ہے اس میں یہ اسی میں بھی یہی پڑھنا, اس میں بھی یہی پڑھنا. اس میں بھی یہی پڑھتے ہیں. جی جی جی. سپارے لانے کے نہیں نہیں نہیں, پڑھنا ہے وہ نو نو نہیں آتا. نو نو, سپاروں کا کوئی کانسیپٹ نہیں. لیکن ہر پھر بس دیکھیں نا, ہر چیز کے باوجود بھی ابھی تک یہی کہتے ہیں سپاروں کا کوئی کانسیپٹ نہیں. دعا کا کانسیپٹ, دعا کریں, دعا کریں, میت کی اچھائیاں بیان کریں, اس کے لیے دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے مرنے کے بعد کا پورا نظارہ بیان کیا, تو گویا وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو لیکچر دیں, آخرت کی تیاری پر مائل کریں. سمجھ آئی؟ یہ ہے طریقے جو کرنے کے ہیں. جب بھی وہاں پر جائیں, آپ لوگ کو الحمدللہ کافی نالج ہو گئی ہے, تو آپ لوگ یہ چیز خود سے کریں, بیان کرنا شروع کر دیں کوئی نہ کوئی اچھی باتیں وہاں پہ, کہ جب میت جاتی ہے ایسے فلانا ایسا تھا, اللہ اس کے لیے ایسا کرے, ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ اجر کے وعدے کیے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, آپ لوگوں کو بہت لوگوں کو بہت چیزوں کا علم اتنا ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ جب بولنا شروع کریں گے یاد رکھیے گا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس کی دعا ضرور پڑھا کریں. اور یہ بھی کہ اللہ مجھے جوامع الکلم سکھا دے, اللہ مجھے چھوٹی بات میں بڑی گہری باتیں کرنا سکھا دے, اور اللہ جب موقع ہو تب مجھے وہ صحیح بات میری زبان سے بھی نکلنا. تو یہ بات جو ہے نا ضرور اللہ سے مانگا کریں. انشاءاللہ اب اتنا مائنڈ میں ضرور بیٹھ چکا ہے کہ جب بھی کوئی موقع آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ آپ کی زبان سے وہ چیزیں نکلیں. انشاءاللہ نیت کریں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود آپ کا ساتھی بنے گا. اللہ ساتھ اسی کو دیتا ہے جو اللہ کے وعدوں پر توکل کرے گا. آپ ایک قدم بڑھائیں گے, اللہ 10 بڑھائے گا. سب نیت کرتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے مجھ سے کہا انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کریں گے اور آگے بھی اپنی زبانوں کو اس کام کے لیے استعمال کریں گے انشاءاللہ. جی نائلہ آپ کچھ کہی تھی ڈاکٹر نائلہ؟ جی ڈاکٹر نائلہ. میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے صبح رات سے سنا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 3 دن تک اگر وہ پڑھتے رہیں تو میت کو قبر سے ان سے ہیلپ ہوتی ہے. نہیں, ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے, نہ کسی حدیث سے ثابت ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے سنا تھا کہ اگر میت کے فوت ہونے کے 3 دن تک سورہ رات کو پڑھتے رہیں تو جی اس کو قبر میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے, قبر کے معاملات میں. نہیں, ایسا کوئی معاملہ کسی حدیث سے کسی عمل سے ثابت نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. کیا ایک تو یہ سنت سے دعا ثابت اب یہ کریں کسی کو کیسے گائیڈ کر سکیں, یہی کہ مرنے والے کی آپ نے بولا خوبیاں صاحب بیان کریں. ہاں جی, اچھا یہ پوچھ رہی ہے کہ اگر کہیں جائیں سنت تو کیسے لوگوں کو اس چیز کے لیے قائل کریں اور کیا کریں اس کے حوالے سے. تو سمپل سی بات ہے, آپ بہت آسانی سے باتیں شروع کریں, مرنے والے کے بارے میں پوچھیں اور ان کی اچھی باتوں کو ڈسکس کریں کہ ان کی اچھی باتیں آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم سب ان باتوں پر گواہی دینے والے بنیں کہ فرشتے اس وقت یہاں پر موجود ہیں, اور آپ ہم جو بھی ہم لوگ باتیں کریں گے فرشتے اس کو لکھیں گے اس شخص کے لیے گواہی کے طور پر, تو وہ اس کے حق میں حجت بن جائیں گی وہ باتیں. ٹھیک ہے, اور پھر ہم انہی نیک اعمال کو وسیلے بنا کے اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے. پھر اس کے بعد یہ کہیں کہ اللہ, اور اس کے بعد جب کوئی گناہ ہو گئے تو اللہ بشر کی تقاضوں کے تحت ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلنا اللہ کے قبضے قدرت میں, اللہ سے اس کے لیے بھی دعا کریں اور بس دعائیں کریں بس. ٹھیک ہے, تو آپ خود ہی جب آپ باتیں ایسی کرنی شروع کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی باتیں سنیں گے اور آپ سے خود بخود دعائیں بھی آپ کرنا شروع ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ پیپل ول لسن ٹو یو. کوئی ایسا مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہونے آئے گا. اب میں چاہتی ہوں کہ آپ سب جو ہے نا اب آپ یہ کام شروع کر دیں,
जिंदगी बहुत थोड़ी है, ये भी कहते हैं कि पता नहीं है कब कौन चला जाए। हाँ जी, जरूर जरूर। और तब ये भी कहें कि यहाँ अगर किसी के दिल में उस शख्स के लिए कोई भी कीना था या कुछ भी था या कोई गलती हो गई थी तो खुदा के लिए उनको माफ कर दें और अल्लाह ताला से उनकी बख्शिश तलब करें इंशाअल्लाह, इस नियत के साथ कि अल्लाह आपको भी माफ कर दे। तो इस तरह की आप अच्छी अच्छी जब बातें करेंगे तो क्यों लोग भागेंगे आपसे? कभी भी नहीं भागेंगे। समझ आई है? तो बस मुझे नहीं पता किसकी कितनी जिंदगी है, कोई आज है कोई कल नहीं है। जितनी गनीमत है अल्लाह ने मौका दिया है, इसको यूज कर लें, इसको यूज करके अपने लिए हुज्जत बना लें, इसको यूज करके यकीन मानिए घाटे का सौदा नहीं। आज अहद करेंगे अल्लाह के आगे आगे एक कदम बढ़ाने वाले के लिए अल्लाह 10 बढ़ाता है, ये वादा है उसका। हमने सब ने इंशाअल्लाह एक कदम बढ़ाने का वादा कर लिया यहाँ पर, अल्लाह की तरफ से 10 जरूर बढ़ेंगे। और अब मैं आप सब लोगों के एक्सपीरियंसेस इंशाअल्लाह एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग मुझे सुनाएं, ठीक है? कि आप फलां जगह गए, वहां मैंने ऐसे करके कहा तो ऐसे ऐसे होना शुरू हुआ, और भी कैसे अल्लाह आपकी जुबान बनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान व क़िना अज़ाबल पुल सिरात व क़िना अज़ाबल फितनतिद दुनिया व क़िना अज़ाबतिल फितनतिल महयाइ वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्लि व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनि व क़हरिर रिजाल। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बि हब ली मिनस सालिहीन रब्बि हब ली मिनस सालिहीन रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। या रहीम हमारी औलाद को अपना बनाए, अल्लाह हमारी औलाद को दीन के लिए चुन ले, अल्लाह उन्हें मुत्तकीन का इमाम बना दे, अल्लाह उन्हें इस्लाम का सूरज बना दे, अल्लाह उन्हें नजर बद से महफूज फरमा दे, अल्लाह उन्हें बेहतरीन दोस्तियाँ बेहतरीन साथ अता फरमा, अल्लाह उन्हें माशाअल्लाह राह बना दे, अल्लाह उन्हें नमाजों से जोड़ दे, अल्लाह उन्हें मस्जिदों से जोड़ दे, अल्लाह उन्हें मस्जिदों को आबाद करने वाला बना, अल्लाह उन्हें नमाजों की हिफाजत की तौफीक अता फरमा, अल्लाह उन्हें नमाजों को कायम करने वाला बना। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें खशू से नमाजें पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह कुरान को हमारी औलादों का दोस्त बना दे, अल्लाह हमें और हमारी औलादों हमारे घर वालों को हमारे असहाब को अल्लाह हम सब को अल्लाह सुब्हाना ताला गैर अहम से अहम की तरफ माइल करते। अल्लाह दीन हक की सही तालीम अता फरमा, इसका इल्म अता फरमा, अल्लाह इसका फहम अता फरमा और इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जो करते हैं इसको अमल मुतकब्बला बना के कबूल फरमा के हमारी निजात और बख्शिश का जरिया बना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार व नऊज़ु बिका मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। अल्लाह सुब्हाना ताला आप हम सब से राज़ी हो जाए, अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए, हमारे घर वालों से राज़ी हो जाए, हमारे शौहरों से राज़ी हो जाए, हमारे वालिदैन से राज़ी हो जाए, अल्लाह हमारे बहन भाइयों से राज़ी हो जाए,
ان کے ازواج سے راضی ہو جائیں، ان کی اولاد سے راضی ہو جائیں، ہمارے ننیال ددیال سسرال اہل و عیال، ہمارے احباب، ہمارے پڑوسی، ہمسائے، ہمارے اساتذہ، ہمارے شاگرد، ہمارے ماتحت، ہمارے جتنے لوگ ہم سے منسلک ہیں، اللہ سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ سب کو ایمان کی سلامتی اور دولت نصیب فرما، اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، اللہ سعادت کی زندگی عطا فرما، اللہ قرآن کو مرتے دم تک تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم تجھ سے ملے تو اس حال میں ہوں کہ زبان ہم پر کلام الہی جاری ہو، لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہو، سر سجدے میں جھکا ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے دین کے کاموں کے لیے نکلے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس راہ میں ہی ہمیں موت عطا فرما کے اللہ ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا دینا، قبر کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما لینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ اس پہ تیرا شکر۔ اللہ ہم نے شکر نہ کیا جیسے شکر کرنے کا حق تھا، اللہ ہم نے تیری قدر نہ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا، اللہ ہم نے تیری عبادت نہ کی جیسے کرنے کا حق تھا، اللہ ہم نے تجھے ایسا خوش ہی نہ کیا جیسا خوش کرنے کا حق تھا۔ اللہ تو معاف فرما دے، اللہ شاکر بنا دے، اللہ ذاکر بنا دے، اللہ عباد الرحمن بنا دے، اللہ ایسا بنا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، شکر کی، ذکر کی، صبر کی توفیق نصیب فرما۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اللہ اس کو ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا، اللہ جو کرتے ہیں اس کو عملہ متقبلہ بنا کے قبول فرما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں کمی کوتاہی ہے یا رہ گئی تھی یا رہ گئی ہے اللہ اس کو معاف فرما کر اس کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ ہم ناقص ہیں، ہم بندے ہیں، ہم بشر ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہمارے سے بہت سی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور اللہ پتہ نہیں کیسی کیسی زندگیاں گزاری، اللہ جیسی جیسی گزاری تیرے سامنے ہے، کسی چیز پر غرہ نہیں، کسی چیز پر تکبر نہیں، لیکن اللہ غلطیاں کر کے آئے ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو نہ پکڑنا، ہماری غلطیوں سے صرف نظر کرنا، اپنی وسیع رحمت کا نظر کر کے اللہ وہی رحمت ہم پر نچھاور کر کے ہم سب کو اس رحمت میں ڈھانپ کے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں اور گھر والوں کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس کا حقدار بنا دے۔ یا رحیم تیری وسیع رحمت کا واسطہ ہے، تیری وسیع برکتوں کا واسطہ ہے، تیری وسیع حکومت کا واسطہ ہے، تیری قدرت کا واسطہ ہے۔ اے قادر رب، اے قدیر رب، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے۔ اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، اللہ جو جس کے دل میں ہے اس کی تمام مرادیں پوری فرما، اور اللہ ہر گھر کی مشکل کو دور فرما کے ہر گھر پہ اپنی رحمتوں کا نزول اپنی برکتوں کے ساتھ عطا فرما۔ اللہ جو پڑا ہے اس کو دلوں میں اتار کے اللہ ہمارے جسم کا حصہ بنا کے اللہ جو عہد تجھ سے کیا ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس میں ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4:30 بجے سے 4:30 ہوتا ہے۔